انٹروڈیوس کی گئی ہے. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں دیں گے جناب گوہر اعجاز، پیٹرن ان چیف ہیں ایپٹما کے اور صنعتی امور کے ماہر ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے موضوع سماعت فرمایا. ظاہر ہے کہ جب ٹرف اسکیم آئی تھی خاص طور پہ، اور اس کے ساتھ پھر جو دوسرے انسینٹیو پیکیجز تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی اور اس سے ایک بڑی ہم گروتھ دیکھیں گے، اپنی انڈسٹریل سیکٹر میں دیکھیں گے، ہماری پروڈکشن کی گروتھ ہوگی اور اوور آل پھر ظاہر ہے کہ ملازمتیں بڑھیں گی، حکومت کے ریونیوز بڑھیں گے. تو اب تک کی اگر ہم اکاؤنٹ ٹیکنگ کریں تو کیا بالکل جو مطلوبہ اہداف ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں، اور اگر حاصل ہو رہے ہیں تو اس کی گواہی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے جو پورے اعداد و شمار پیش کیے اس سے قوم کے سامنے ہے کہ 450 ارب روپے کی خالی امپورٹ ہو رہی ہے، جس کے سامنے ٹرف کا قرضہ دیا گیا جو کہ مشینری امپورٹ ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ اس کا انفراسٹرکچر بلڈ ہوتا ہے، اور جو ریشو ہے وہ 60-40 ہوتا ہے کہ 60% مشین ہوتی ہے، 40% انفراسٹرکچر ہوتا ہے. تو میرے تخمینے کے حساب سے تقریباً 800 ارب روپے کے اس وقت پروجیکٹ ملک میں جو ہے وہ لگ رہے ہیں، اور اس میں سے جو اس کے ثمرات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کے پہلے 4 مہینے کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سیکٹر نے جو ہے آج تک جو نمبر نہیں ٹچ کیا وہ 4 مہینے کا $6 بلین کا ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا کہ آپ کو پاکستان کے صنعت کاروں پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اور اس حکومت نے پاکستان کے صنعت کاروں کو ٹرسٹ کرتے ہوئے یہ پہلی چیز ہمیں دی کہ ہم کمپیٹیٹو کیا جائے، جس کی وجہ سے ہم پوری دنیا سے باہر چلے گئے تھے. $800 بلین کا ٹیکسٹائل سیکٹر کا صرف دنیا میں کاروبار ہوتا ہے، ہمارا شیئر اس میں صرف $13 بلین تھا، جو کہ میں بار بار کہتا تھا یہ 1.62% دنیا کے ٹریڈ کا ہے. تو کیا پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش، ویتنام، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ ہندوستان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا؟ کیا ہماری پیداواری جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، ہماری کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے، یا ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ دنیا کو مال بیچ سکے؟ تو میں اس کا جواب دیتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس قابلیت بھی ہے، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس انٹرپرینور بھی ہیں، لیکن مجھے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دیں. آپ نے مجھے لیول پلینگ فیلڈ 3 سال پہلے دی. اس کووڈ کے باوجود ہم نے $13 بلین کا ایکسپورٹ کا فگر کہیں کم نہیں ہونے دیا، اور اس سال پہلے 4 مہینے میں انڈسٹری نے پروو کیا کہ اس وقت وہ جو کیپیسٹی ہم نئی بات کر رہے ہیں کہ اس $5 بلین کی 40% کیپیسٹی ٹیکسٹائل میں آ رہی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت اس کے بغیر ابھی وہ پروڈکشن میں نہیں آئی، اس کی پروڈکشن جنوری سے آنی شروع ہوگی. اس کے بغیر ہم $6 بلین 4 مہینے پہ پہنچ گئے، اس کا مطلب ہے $20 بلین ٹیکسٹائل. ایک جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈالر سینٹس کے اندر بتائیے، ایک عام پاکستانی سمجھ سکے کہ یہ جو پیسہ آیا ٹرف میں جو کہ لگ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا اس پہ اچھی ایک اوور سائٹ بھی تھی، تو کتنے کارخانے نئے لگ رہے ہیں، کتنے کارخانوں میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، اور کس نوعیت کی یہ گروتھ ہے، کس نوعیت کی ایکسپینشن ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اس سے کتنی ملازمتیں، آبویسلی جب گروتھ ہے، ایکسپینشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی ملازمت پیدا ہوگی، نیا کارخانہ لگے گا اس میں بھی ملازمتیں پیدا ہوں گی. تو یہ باقاعدہ ہم جس کو دیکھ سکیں، فیل کر سکیں ڈالر سینٹس میں، یہ کب گراؤنڈ پہ نظر آئے گا ہمیں؟ کامران خان صاحب، آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ ہم مارچ میں ازبکستان گئے تھے. ان کے پاس اتنی ہی کاٹن ہے جتنی پاکستان میں پچھلے سال ہوئی. ان کی ٹوٹل جو ایکسپورٹ تھی وہ $3 بلین تھی. ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے پچھلے سال جو 2021 جون بند ہوا ہے اس میں $3 بلین کی صرف گروتھ کی ہے، 12.5 سے 15.5 کی ہے. تو ان کا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی حیران ہو کے ہمارے پرائم منسٹر سے پوچھنے لگے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا صرف ہمیں ریجنل ٹیرف دیا. بیسک اسٹرینتھ ہماری انٹرپرینور ہے کامران خان صاحب. جو آپ نے ڈالر سینٹس کی بات کی، اس ملک میں آج وہ ہماری منت کر رہے ہیں پاکستان کی کہ وہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری لگے. پاکستان کا انٹرپرینور پاکستان سے کمیٹڈ ہے. یہ 450 ارب روپے جو کہ اس وقت $150 کے ڈالر کے حساب سے اس کی ایلسیاں کھلی جو کہ $3 بلین تھی. اس $3 بلین پہ میں نے کہا اس کا انفراسٹرکچر کم از کم $2 بلین کا ہے. $5 بلین سے 1 ملین جاب جو ہے بلین ڈالر میں کریٹ ہوتا ہے. 5 ملین نئے جابز کریٹ ہونے ہیں کامران خان صاحب. اور یہ صنعتیں جیسے آپ نے کہا 600 صنعتیں ہیں، اس میں سے ہمارے کیونکہ صنعتیں بڑی ہیں
تو ہمارے 5 ارب روپے کے ایک یونٹ لگ رہا ہے, ہمارے 100 یونٹ نئے لگ رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پچھلی دفعہ جو یہ انویسٹمنٹ آئی تھی وہ 2000 سے 2005 میں آئی تھی, جب ہم نے اپنی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی 5 بلین سے 10 بلین کی تھی. ہمارا ٹارگٹ ہے جو $13 بلین 2018 کی ایکسپورٹ ہے, اس کو 2023 کی جون تک $26 بلین صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کو لے جائیں, اور اس سال کی اینڈ پہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے $21 بلین ہم نے کلوز کرنا ہے, کیونکہ آج $6 بلین ہم 4 مہینے کی ایوریج سے جا رہے ہیں, اگر اس کو 12 مہینے کہوں تو 18 بلین بنتی ہے. لیکن جنوری سے میری یہ جو ٹرف کی آپ نے بات کی, میری $3 بلین کی کم از کم نئی کیپیسٹی آن لائن آ جائے گی. یہ نئی کیپیسٹی اور نئی لائن جو کہ کم از کم 100 یونٹس پر ہے, اس میں کتنی ملازمتیں کریٹ ہوں گی؟ ٹیکسٹائل سیکٹر اس میں سے تقریباً 30 لاکھ جاب کریٹ کرے گا, جو کہ جیسے جو کارخانے چلتے جا رہے ہیں اس وقت کم از کم جو ہے وہ 100 کارخانے کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی پڑی ہے. تبھی آپ کو سیمنٹ, سٹیل, یہ تمام چیزوں کی آپ دیکھ رہے ہیں جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے ساری ڈومیسٹک ہو رہی ہے, ڈومیسٹک کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے. یہ پہلے میں نے دیکھی ہی نہیں ہے 2005 کے بعد کہ کبھی اتنی انڈسٹریل کنسٹرکشن ہو رہی ہو پاکستان میں. اور یہ جو 100 کارخانے ہیں, گوہر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ابھی ہمارا سارا فوکس ہے 30 لاکھ نئے جاب کریٹ کر رہی ہے یقیناً انشاءاللہ. یہ بتائیے کہ ہمارا سارا فوکس ہے ٹرف سکیم پہ, جو لینڈنگ ہوئی ہے جو بینکس کی اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, جو کہ آپ کی انڈسٹری ہے, جو آپ کے لوگ ہیں, انہوں نے جو ڈیمانڈ سرج آئی پوری دنیا میں, اور پھر اس سے ظاہر ہے کہ ایکسپورٹس کی, پھر ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے, آپ کی ارننگس آئی ہیں, آپ کو بڑا اس کا فائدہ ہوا ہے. اب آپ کو ایکسچینج ریٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے, آپ تمام لوگوں کو 10-15% کا فائدہ ہو گیا ہے. یہ بھی تو رول اوور ہوگا نا, اس کو بھی تو ادھر ہی لگائیں گے نا, یہ باہر رہ جائے گا یا باہر بھیج دیں گے یا کیا ہوگا, یا یہ بھی یہاں پہ اب اس کا بھی کچھ ہم اثر دیکھیں گے؟ بڑے فائدے ہوئے سر, 15% تو خالی یہ ایکسچینج ریٹ میں آپ کو فائدہ ہو گیا ہے, باقی تو جو ہے سو ہے. خان صاحب جو ایکسچینج ریٹ ہے نا, کاٹن جو ہے دنیا میں اگر جو ہے $1.20 کی ہے, تو اس کی ایگزیکٹ 171 روپے سے آج 16,000 روپے من یہاں ہے. انرجی میری ڈالر میں ہے, صرف میں آپ کو بولتا ہوں میری تمام انپٹس 80% ڈالرائزڈ ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کو آج کے دن جو فائدہ پہنچا ہے وہ 2 چیزوں سے پہنچا ہے, جو آپ نے کہا ہے ٹف, کیونکہ یہ میرا قرضہ جو ہے وہ روپے میں, اور دوسری چیز میری جو سب سے بڑی ویریبل فیکٹر ہے وہ ویریبل فیکٹر ہے کہ میرا پاکستان کے اندر جو انرجی کی قیمت آپ نے مجھے $6.5 اور 7 سینٹ فکس کی, میں دنیا سے کمپیٹ کرنے کے قابل ہو گیا. یہ پاکستان کا جو انٹرپرینور ہے خان صاحب, یہ پاکستان کا سرمایہ ہے. تو گور صاحب آپ کو تو دے دی میں نے 6.5 سینٹ پہ, لیکن قوم کو تو ہم 15 سینٹ پہ دے رہے ہیں نا, 18 سینٹ پہ دے رہے ہیں, اور ہم کیسے, اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا آپ سرکولر ڈیٹ دیکھیں کہ کیا ہو گیا. آپ والا حصہ تو کور ہم نے کر لیا, مگر اس کی ہم نے جو ہم پرائس پے کر رہے ہیں, جو قیمت ادا کر رہے ہیں, وہ تو بہت مہنگا ہے. یہ نہیں خان صاحب, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ٹوٹل اگر آپ آج کے دن ہم بانڈ نکال رہے ہیں کہ ہم دنیا سے بانڈ لیں گے, اور بانڈ کو ہم کہتے ہیں کہ 7% میں ڈالر میں انٹرسٹ دیں گے, مطلب قرضہ لیں گے اور اس پہ 7% کا سود ادا کریں گے. قرضہ بھی واپس کرنا ہے, سود بھی دینا. پاکستان کا صنعت کار, جب آپ صرف انرجی کمپیٹیٹو کہہ رہے ہیں, وہ 2% ہے ٹوٹل کاسٹ کا, ٹوٹل 2% خان صاحب. تو آپ 2% میں انرجی ریشنلائزیشن کر رہے ہیں, اور اس سے کیا کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ لا رہے ہیں, جس سے جاب کریٹ کر رہے ہیں, اور وہ پیسہ آپ نے واپس قرضے کی صورت میں نہیں دینا, نہ اس کا سود دینا ہے. تو یہ 2% کاسٹ میں پاکستان کے لیے ہمیشہ کے لیے انفراسٹرکچر بن رہا ہے, اور آپ کمپیٹیٹو ہو رہے ہیں. تو وہ جو چوری آئی پی پیز نے کی, وہ چوری دنیا میں نہیں بیچی جا سکتی, میں ہمیشہ کہتا رہا. تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کی کاسٹ صرف 2% آ رہی ہے اس وقت, جو کہ دنیا میں صرف قرضہ لینے کی ہم کاسٹ 8% دے رہے ہیں. بڑے مضبوط دلائل ہوتے ہیں گوہر اعجاز صاحب کے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.